مختلف ناحیہ سے بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر شیخ محترم پریشان ہوتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک یہ سوالات کرنا جائز ہے یا نہیں۔ بہرحال سوالات جو ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار خواب میں ممکن ہے یا نہیں، یا کسی صحابی نے دیکھا یا نہیں دیکھا، یا یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور آج کل کے دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے اپنے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اور دیکھنے کے تو یعنی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اس سلسلے میں تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بیداری کی حالت میں جب تک انسان زندہ ہے نہیں ہو سکتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انکم لن تروا ربکم، دجال کے فتنوں اس بارے میں، حتی تموتوا، انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا، تم اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرتے یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو، موت، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں ہے۔ لیکن خواب جانتے ہیں، خواب کا عالم خواب جو ہے وہ عالم بیداری سے بہت ہی مختلف ہے۔ عالم بیداری میں انسان کی جسمانی طاقت اور کیفیت کا غلبہ ہے، جبکہ عالم خواب میں اس کی روحانی طاقت اور کیفیت کا غلبہ رہا کرتا ہے۔ اس لیے خواب کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، متعدد صحابہ کرام اور متعدد کتب حدیث میں حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت معاذ ابن جبل ہیں، ان تمام صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورت، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ تو گویا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواب میں دیدار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو اس کا مطلب امتی کو بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سے واقعات پیش بھی آئے ہیں۔ بہت مشہور ہے احمد حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، اور دیگر بہت سے لوگوں کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ خواب میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ لیکن یہاں ایک چیز ذہن میں رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے تصور اس کیفیت سے کیا ہے، وہ مختلف ہے۔ ہم اللہ کے بیان فرمایا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک بہترین صورت میں دیکھا، ظاہر بات ان اللہ جمیل یحب الجمال ہے نا، لیکن اس صورت کی کیفیت کیا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں۔ تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ اب آپ کے سوال کا آخری حصہ یہ کہ آج اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو دیکھیے یہ انسان کی کیفیت سے متعلق ہوگا۔ آیا وہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹا ہے یا کیا ہے، یا کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے شیطان آئے اور کہے میں اللہ ہوں اور اسے کسی معصیت اور گناہ کا حکم دے رہا ہے، ظاہر بات ہے اس شخص کی بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لیکن کوئی متقی اور پرہیزگار شخص اللہ تبارک و تعالی کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ظاہر بات ہے مسلمان ہے، ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ لیکن جہاں یہ بات ہوگی کسی چیز کا خواب میں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی ایسی چیز پیش کی گئی جو شریعت کے موافق نہیں ہے، تو وہ چیز قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی حیثیت صرف خواب کی ہوگی، حقیقت کی نہیں ہوگی۔ جی، تو کسی شخص کو پہچان میں کیسے آئے گا کہ یہ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی کو دیکھا ہے؟ بھائی دیکھیے، ظاہر بات ہے خواب میں اسے کچھ بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، ظاہر کیا گیا کہ نہیں ظاہر کیا گیا، تو ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو ہم نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی بری شکل میں دیکھتا ہے
یا اللہ تعالیٰ کوئی اسے بری چیز کا حکم، نعوذ باللہ، جو آیا خواہ میں کہتا ہے بری چیز ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نہیں شیطان نے آ کر کہا ہوگا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں اسی کے قریب کا سوال کہ اللہ رب العالمین کا دیدار یعنی مومنین اور کافر لوگ، یہ سب لوگ کب کریں گے سب سے پہلی مرتبہ؟ دیکھیے، اولاً تو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. حشر کے میدان میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی نظریں جھکی ہوں گی. وہ بلکہ قرآن مجید کی بعض آیت پر چلتا ہے کہ وہ کیا اعمیٰ، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا. اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے آج نابینا کیوں اٹھائے، میں تو دیکھنے والا تھا. جس کا مطلب یہ ہے کہ کافر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شخص کو محفوظ رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار قطعاً نہیں ہے، نہ حشر کے میدان میں ہے اور نہ کہیں اور ہے، جہنم میں بھی نہیں، جہنم میں بھی نہیں ہے. اس سے یقین کیسے ہوگا پھر؟ بھائی دیکھیے، کوئی ضروری ہے کہ آپ کسی کو دیکھیں تبھی یقین کریں؟ صرف اس کی آواز یا اس کی طرف سے کوئی آواز سن کر کے انسان یقین کر لیتا ہے کہ نہیں؟ اب ایک نابینا آدمی ہے، وہ آپ کو پہچانتا ہی نہیں پہچانتا ہے کہ کون سا بھائی ہے، ان کو پہچانتا ہی نہیں پہچانتا ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. ثانیاً یہ عالم غیب کا ہے، ہم اتنا ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں جتنا لاتے ہیں جتنا نص کے اندر وارد ہے. البتہ مؤمنین کا جہاں تک تعلق ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، حقیقی دیدار جو ان کا من پسند، اور جس کے بعد انہیں کوئی خوف نہیں بلکہ ایک لذت محسوس ہوگی. وہ کب ہوگا؟ وہ تو جنت کے ساتھ خاص ہے، جس سے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یا وہ حدیثیں وارد ہیں جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک منظر آئے گا، لوگ آ کر کے بیٹھیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ جمعہ میں جیسے لوگ پہلے آتے تھے ویسے وہاں پر ان کی بیٹھک ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے گا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دیدار جو ہوگا وہ دیدار تکریم ہوگا، دیدار تکریم ہوگا. دیکھیں وللہ المثل الاعلی، لیکن میں اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں. آپ کسی کے یہاں گئے، آپ کی کیفیت خوف اور پریشانی کی ہے، آپ نے دروازہ مارا، ایک شخص آگے دروازہ کھولا اور آپ کو بیٹھا دیا، پھر دوبارہ آیا آپ سے، ہاں یہ کام کیسے کیا، یہ کیا کیسے کیا. اس وقت اولا آپ کی کیفیت خوف کی ہے، اگرچہ اسے دیکھا لیکن ایک یہ وہ دیکھنے میں کوئی لذت آپ کو نہیں مل رہی ہے کہ نہیں؟ تو حشر کے میدان میں ایسا رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن وہ دیدار کی کیفیت جس سے بندہ لذت محسوس کرے گا کہاں ہوگی؟ وہ جنت میں ہوگی. ورنہ سوال جواب، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ سارے مراحل طے ہو جائیں گے، سارے مراحل طے ہو جائیں گے، سوال کا، حساب کا، اور ترازو کا، اور پھر حوض کوثر کا. پھر جب لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، کافر وہ لوگ جن کا حکم ہے وہ جنت طرف جہنم طرف چلے گئے رہے ہوں گے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب پورے میدان میں ایک تاریکی چھا جائے گی، تاریکی چھا جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ایک ندا دے گا کہ ہر شخص جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو لے. تو باطل معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ ان کے ساتھ ہو لیں گے، رہ جائیں گے مومن لوگ، یہود بھی نصارہ بھی، یعنی وہ مومن لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اپنے ایمان کے ساتھ، اور ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے، اور وہ لوگ جن کا ایمان صرف ظاہری تھا. یہ تینوں قسم کے لوگ رہ جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی یا اس طرف سے کوئی ندا دے گا، تم لوگ کس یہود اس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے عزیر کا انتظار کر رہے ہیں. جواب ملے گا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک شیطان حضرت عزیر کی شکل اختیار کرے گا، اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہی معاملہ ہوگا کس کا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم. صرف جب موحدین رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی شکل میں آئے گا جس شکل میں اس سے پہلے ان کو نظر نہیں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہیں گے ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں. کہا دنیا میں ہم نے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا،
لوگ شرک کرتے رہے لیکن ہم توحید کے اوپر قائم رہے تو ہم یہاں پر کسی کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے رب کی ایک نشانی ہے، ہمارے نبی نے بیان کی ہے. جب وہ نشانی ہم دیکھ لیں گے تو ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے. کہا وہ نشانی کیا ہے؟ کہا نشانی ساق کی ہے، پنڈلی کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک ظاہر کرے گا. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے سجدہ کرتا تھا وہ فوراً سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو سجدہ نہیں کرتا تھا، یہ باعث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے. یہ نماز اس دنیا میں بھی اللہ کے رسول کیا بیان فرمایا؟ ہمارے اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے فرق کرے گا. تو جو سچا مومن ہوگا، نمازی ہوگا، فوراً سجدے میں گر جائے گا. اور جو منافق ہوگا وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پیٹھ بالکل ایسے سیدھی ہو جائے گی، وہ پیچھے طرف گر جائے گا. تو گویا اللہ تعالیٰ کا دیدار کی مختلف کیفیت ہوگی. لیکن وہ دیدار جس کا ذکر للذین احسنوا الحسنى وزیادہ میں ہے، یہ دیدار کہاں ہوگا؟ حشر میں ہوگا، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے بڑی نعمت مومنوں کو اور کوئی ملنے والی نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلا سوال ہے اسی سے متعلق، جیسے کہ بہت سارے لوگ نئی جو نسل کے لوگ ہیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور پیدا بھی کیا اور اس کے بعد ہمارا امتحان لیتا ہے اور ہم ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سزا بھی دی جاتی ہے. یہ سارا سسٹم اللہ رب العالمین خود سے کرتے ہیں جبکہ ہمارا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے اور نہ پیش کرنا چاہیے. ہمارا ایمان اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکیم ہے. اب اگر آپ یہ کہیں تو ٹھیک ہے، یہاں پر گورنمنٹ ہیں یا کسی شہر والے ہیں، ٹورنامنٹ میچ کیوں کراتے ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ معلوم ہے سب ان کی پبلک ہے، اس کو کچھ انعام یہ دے دیں، کچھ انعام دے دیں، کچھ انعام یہ دے دیں، ہر ایک کو دینا. ظاہر بات تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی اس میں مجتہد اور زیادہ محنت کرنے والا کون ہے اور غیر محنت کرنے والا. بسا اوقات ایک استاد رہتا ہے، جانتا ہے کہ یہ لڑکا پاس ہوگا اور جانتا ہے یہ لڑکا فیل ہوگا، لیکن بغیر امتحان لیے کسی کو فیل اور پاس نہیں کرتا تاکہ حجت کسی کے پاس نہ رہ جائے. فیل ہونے والا یہ نہ کہے کہ ہمیں کیوں فیل کر دیا، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پر سوال تخلیق پر ہے کہ تخلیق کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق اسی لیے کی ہے تاکہ آپ کو آزمائے اور آپ کے درجات کو بلند کرے، آپ کے مقام کو بلند کرے، آپ اس کے لیے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ اللہ کی ایک مخلوق ہیں. کیا کرے اللہ؟ آپ یہ کہتے پھر اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں نہیں کیا؟ ایک بات ہوتی دوبارہ. تو علی کل حال یہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان لانے میں اللہ حکیم ہے. کسی حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو اس طرح پیدا کیا ہے وہ بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں. ہم نوازتے ہیں. بسا اوقات ایک آدمی رہتا ہے، اسے اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک مشروع شروع کرتا ہے. کیوں؟ لوگوں کے فائدے کے لیے. اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، کوئی فائدہ رہتا ہے اس کا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی ہم یہاں پر ایک کارخانہ بنوا دے رہے ہیں، یہاں کے لوگ کیا اس سے. تو ہم جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس چیزیں ہم بھی کرتے ہیں تو کوئی اس سے کہنا تم نے کارخانہ کیوں بنایا بھائی؟ تمہارے پاس پیسہ تھا ویسے لوگوں کو تقسیم کر دیتے، کیوں نہیں دیتے؟ ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایسے تقسیم کر دے تو لوگوں کو اندر نے جو ہنر رکھا اس کا اظہار کیسے ہوتا؟ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں
تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔